مولانا خلیل احمد سہارنپوری پہ لگایا کہ یہ کہتا ہے کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، حالانکہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی عبارت سے کسی طرح بھی یہ بات نہیں نکلتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو جزوی طور پر کوئی بات جاننا ہے، کیا اس بنیاد پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ ہدہد کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ ہے؟ حالانکہ وہ کیا کہہ رہا ہے، احط بما لم تحط به، میں جو بات لایا ہوں نا وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، میں جو بات خبر جو لے آیا ہوں پوری طرح آپ نہیں جانتے۔ اب بتائیں کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہدہد سے کم تھا؟ ایک جزیہ کے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھنا مجھے توجہ، رقص کا جو علم ہے، فن ہے، مولوی احمد رضا جانتا تھا؟ چوری کا ڈھنگ جانتا تھا؟ شراب کا سارا فن سمجھتا تھا؟ جوے کا سارا طریقہ اسے آتا تھا؟ بولو، سینما چلانے کا سارا پروگرام اسے پتا تھا؟ چوری کے سارے ماہرین سے یہ بڑا ماہر تھا؟ بریلویوں سے پوچھو تھا؟ کہیں گے تم نے توہین کیا ہے۔ اوئے علم کے اندر چور زیادہ ہو جائے گا، پھر کہیں گے یہ علم حضرت کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ اب توجہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابلیس کو جو اللہ نے علم دیا ہے دنیا کو بہکانے کے لیے، کیسے کسی کو خراب کرنا ہے، کسی کو گناہ پہ لگانا ہے، کسی کو تباہ کرنا ہے، کسی کو غلط کاری پہ لگانا ہے، چوری فحاشی بدکاری کسی بھی گناہ پہ لگانا ہے، ابلیس کے اندر جو سوچ تڑپ اور اس کی معلومات ہے، کیا یہ معلومات پیغمبر دو عالم کے لیے ماننی چاہیے؟ یہ لوگ تو مانتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی جزیہ امتی جانتا ہو اور نبی، تو کیا اس سے یہ کہا جائے گا کہ نبی سے اس کا علم زیادہ ہے؟ میں نے آپ کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہدہد کی بات پیش کی ہے، اب بتائیں مجھے، عقاب کو تو نظر آ گیا، او بیٹھا ہوا ہے ہدہد، سلیمان علیہ السلام کو نظر نہیں آیا، ایک جزوی بات، کیا اس پہ فضیلت دے دی جائے گی؟ بولو نا، نہیں۔ توجہ، جزوی بات گٹر کا کیڑا سمجھتا ہے کہ اس غلاظت میں کیا لذت ہے، لیکن مولانا احمد رضا خان کو پتہ نہیں، یا کہہ دے بریلوی کے پتہ ہے اسے، کہیں گے ہیں؟ تو پھر ہمارا سوال یہ ہے، کیا علم کے اندر کیڑا بڑھ گیا؟ اس کیڑے کا جو لذت، جو اس کا مزہ وہ جانتا ہے، وہ احمد رضا خان کو تو پتہ نہیں، تو کیا لذت میں وہ چونکہ علم رکھتا ہے اس کو پتہ نہیں، اس لیے علم اس کا زیادہ ہے، یہی کہو گے؟ اب تمہید کے بعد اب بات سنو، مولوی عبدالسمیع رامپوری بریلوی عالم ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، انوار ساتیہ در بیان مولود و فاتحہ۔ اس کتاب میں اس نے لکھا کہ شیطان ہر جگہ موجود ہے، ملک الموت ہر جگہ موجود ہے، تو پھر نبی کیوں موجود نہیں ہے؟ توجہ، حضرت نے کہا کہ شیطان کو یہ جو وسعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے اندر گمراہ، فحاشی، بدکاری، بے حیائی، جرم، گناہ، اس قسم کے کام پھیلانے کی سوچ رکھتا ہے، یہ اس کو جو وسعت ہے، یہ تو نصوص سے ثابت ہے۔ اس پہ قیاس کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں علم محیط دینا، ہر جگہ موجود ماننا، یہ کون سی نص سے ثابت ہے؟ یہ بات ٹھیک تھی یا غلط تھی؟ بھائی شیطان کو ایک جزوی بات پتہ ہے کہ میں نے کسی کو گمراہ کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے میں نے غلط رستے پہ لگانا ہے۔ اول تو یہ چیزیں حضور پاک علیہ السلام کی شان کے لائق بھی نہیں۔ دوسری بات، ان چیزوں کو دیکھ کے کہ یہ چیزیں شیطان جانتا ہے تو نبی کو کیوں نہیں پتا؟ غلط بات ہے، یہ جزوی باتیں ہیں۔ تو اگر شیطان کو مانتا ہے
ٹھیک بات ہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاکیزہ، آپ بھی مطہر ہیں، آپ کا علم بھی مطہر اور پاکیزہ ہے۔ ہم تو نہیں مانتے، ہم علل اعلان کہتے ہیں، یہاں بھی کہہ رہے ہیں، سٹیج پہ بھی کہتے ہیں، ہم جرت اور دلیری سے ہر جگہ اعلان کرتے ہیں، جو علم شیطان کا نبوت کے لیے نہیں مانتے ہیں۔ یہ ٹانگ بھج دی بال لوائیں کے، بات سمجھ آئی ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ شیطان کی یہ وسعت کہ وہ اپنے سارے کام، شیطانی کاموں کے اندر ہر جگہ مصروف ہے، اس وسعت کو دیکھ کے نبی کو قیاس کرنا کہ یہ چیزیں شیطان جانتا تو نبی کو نہیں جانتا، غلط بات ہے۔ یہ بات عقل کو لگتی ہے یا نہیں؟ انہوں نے ڈھونگ کیا رچایا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، خلیل احمد سہارنپوری نے بڑا جرم کر دیا۔ کیا جرم کر دیا؟ شیطان سے نبی کا علم گھٹا دیا۔ اب بتاؤ، مولوی احمد رضا خان کو اگر اس کیڑے کی لذت کا پتہ نہیں جو وہ گندگی کھاتے ہوئے حاصل کر رہا ہے، تو کیا یہی کہا جائے گا کہ شیطان، وہ کیڑا احمد رضا خان سے زیادہ علم والا ہے؟ بولو نا۔ اگر ایک چیز وہ پرندہ جانتا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کے علم کم میں اس سے؟ نہیں کہا جائے گا نا۔ تو ہماری طرف یہ علم تمہیں کیوں اصول نظر آیا؟